گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل کامل دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے، یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 23 اکتوبر 2015 9 محرم الحرام 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ برکت کے لیے حدیث پاک لیے چلتے ہیں۔ آج ہمارا درس نمبر کتنا ہے؟ 97 باب ہے 11واں، صفحہ 172 اور 173۔
172 اور 173 حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے کم و بیش باب باندھے ہیں. اس میں سے یہ 11واں باب آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنا صفحہ، اس کے تقریباً 640 پیج ہیں. ہم ایک ایک کرتے ہوئے صفحہ نمبر 172 اور 73 پہ پہنچ گئے. 11واں باب ہے. آج کا موضوع ہے ہمارا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. سبحان اللہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت فضیلت ان کی بیان کی ہے. ابھی سنیے گا برکت کے لیے حدیث پاک لیے چلتے ہیں. حضور غوث پاک اپنی مارکۃ الاراء کتاب بنیۃ الطالبین میں صفحہ نمبر 382 پہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضرت امہات المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتی ہیں 4 عمل رسول پاک کو بڑے مقبول تھے، بڑے پسند تھے. 4 عمل آپ روٹین سے کیا کرتے تھے. حجۃ الوداع کے روزے 4 عمل آپ بڑے روٹین میں بڑے آپ کو محبوب تھے. حجۃ الوداع کے روزے اور یوم عاشوراء کا روزہ. یہ حدیث پاک سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کل یوم عاشوراء ہے. تمام حجویرینز اور تمام مسلمان مومنین مومنات یہ روزہ رکھیے گا. یہ روزہ رکھنا سرور کائنات کا دستور تھا، معمول تھا. ہمیشہ ان 4 باتوں پہ عمل کرتے تھے. حجۃ الوداع کے 10 روزے، یوم عاشوراء کا روزہ اور ایام 20 کے روزے، اور فجر کے فرضوں سے پہلے 2 سنتیں. یہ 4 عمل آپ کو بڑے محبوب تھے. ایام 20 کے روزے بنیں گے منگل بدھ جمعرات، ابھی جو آئے گی. کل کا روزہ رکھیے گا. کل کیا دن ہے؟ ہفتہ. پھر اتوار اور پیر کی چاہے چھٹی کر لیجئے گا، چاہے ساتھ ملا لیجئے گا. بزرگوں نے کہا کہ ایک روزہ پہلے یا بعد میں ساتھ ملا لینا چاہیے، لیکن روزہ ایک ہی ثابت ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، یوم عاشوراء کا، وہ جو کل کا دن ہے. تو یہ 4 باتیں آپ کی محبوب تھی. تبھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ فرض کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سنتیں نیت کر لیتے ہیں فجر کے لیے. یہ مسئلہ ہے کہ اگر فرض ابھی کھڑے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ فرض فوت نہیں ہو جائیں گے تو سنتیں پڑھ کے فرض پڑھیں. یہ سنتیں اس قدر ضروری ہیں کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھی یہ سنتیں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ سنتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نذرانہ عقیدت سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے چلیں تو پھر اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاست حسین بادشاست حسین تی است حسین تی پناست حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. آپ 40 دن آپ کے قریب بیٹھے رہے اور یہ نذرانہ عقیدت سید الشہداء کو آپ نے فرمایا شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے. بولیں ذرا. دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے. سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے. یہاں بنیاد سے کیا مقصد ہے؟ خون دیا اپنا اس دین کی نیح میں تو لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر ہو تو آنکھوں کو پرنم کر لیا کریں. آل رسول کی محبت ہی بخشش کا ذریعہ ہے. جب آپ نے اپنے ننھے علی اصغر کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، قرمل نامی شخص تھا جس نے تیر مارا، اس بد نصیب نے تیر سید الشہداء علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شارک کو کاٹتا ہوا نکل گیا. خون سے آپ کے ہاتھ بھر گئے. آپ نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور کہا ہے خالق کائنات میری چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کی. اور فرمایا 100 علی اصغر بھی ہوتے تو تیری راہ میں قربان کر دیتا. 72 زخم لگے جب آپ سواری سے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ میں راضی ہوں، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ تو خالق کائنات نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟
सीख दे उत्ते मक्खन पकाना यारो डाढा ही औखा काम है ते नेज़े दी नोक दे उत्ते कुरान पढ़ना यारो सकी हुसैन दा काम सकी हुसैन दा काम। और ये नजराना अकीदत सैयद शुहदा की बारगाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा कबूल फरमाएं। छोटा सा नन्हा सा एक वाक़या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, फिर अपने दर्स की तरफ चलते हैं। ये मौके फिर कहाँ मिलने हैं रोज़ रोज़, बड़े खुश नसीब हैं आप बैठे हुए हैं एक वली की चौखट पे। वक़्त तो गुजर ही जाना है, बेहतर नहीं है ऐसे गुजरे, वक़्त तो गुजर ही जाना है। सरवरे कायनात मस्जिद नबवी में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? मस्जिद नबवी में बैठे हैं। तो एक शख्स एक हरन का बच्चा लेके आया। क्या लेके आया? हरन का बच्चा लेके आया। थोड़ी देर में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए तो फरमाया या रसूल अल्लाह ये हरन का बच्चा मैं ले लूँ? आपने फरमाया ले जाइए। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायात में आता है जब वो हरन का बच्चा लेके घर गए तो इमाम हुसैन ने देखा, छोटे भाई थे ना, कहा भाईजान कहाँ से लाए हैं? फरमाया नाना अबू से। आप भी जल्दी जल्दी आए मस्जिद नबवी में। फरमाया या रसूल अल्लाह नाना जी मुझको भी हरन का बच्चा दें। तो आपने फरमाया कि वो एक ही था, अपने भाई के साथ खेल लीजिए। फरमाया नहीं नहीं मुझको भी हरन का बच्चा दें। अभी इससे पहले कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हरन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुई। फरमाया या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा कि इमाम हुसैन की आंखों में आंसू ना आ जाए, अपना दूसरा बच्चा भी जाके पेश कर। अपना दूसरा, एक बच्चा तो अभी मेरा आपकी बारगाह में पेश हो गया, दूसरा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे दिल में इल्का किया अल्लाह ने कि मेरा हुसैन ना रो पड़े, तो दूसरा बच्चा भी लेके तो उनकी बारगाह में हाजिर हो जा। मैं दूसरा बच्चा या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुआ। आपने वो बच्चा इमाम हुसैन को ले लिया। देखिए अल्लाह को इमाम हुसैन की आंख में आंसू गवारा नहीं था। क्या हाल होगा उन यजीदियों का, क़यामत तक अल्लाह की लानतें बरसती रहेंगी जिन्होंने इमाम हुसैन सैयद शुहदा को शहीद किया। ये एक बड़ा वाक़या, दिल खराश वाक़या। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन वाक़यात से कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के सफ़ा नंबर 54 में फरमाते हैं जब तक हक गालिब रहा और ज़ाहिर रहा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक की पैरवी करते रहे। जब हक मगलूब हो गया आपने म्यान से तलवार निकाली और मैदान में आ गए, तब तक लड़ते रहे जब तक अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश रहे। इमाम हुसैन कौन थे? हक जब तक गालिब रहा आप हक के साथ रहे। जब खुराफात पैदा हो गए, दीन का मजाक उड़ाया जाने लगा तो आप मैदान में उतर आए। इसलिए हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारकतुल इराह किताब सफ़ा नंबर 155 में फरमाया कि इमाम हुसैन का कौले ज़र्री कि दीन तुम्हारा सबसे बेहतरीन भाई। अब अमल की तरफ आएंगे। हम इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? अगर मोहब्बत सच्ची है तो फिर हम अमल करेंगे, पर अगर मोहब्बत झूठी है तो फिर आप देख लें क्या क्या नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है? पैरवी करना। मोहब्बत क्या है? बात मानना। इमाम हुसैन ने क्या कहा? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सफ़ा नंबर 155 पे कोट किया। आप फरमाते हैं दीन तुम्हारा बेहतरीन भाई है। किसने कहा? इमाम हुसैन। दीन तुम्हारा बेहतरीन भाई है, तुम्हें अपने भाई की मुआफ़कत करनी चाहिए। ये भाई तुम्हारा खैर ख्वाह है, हमें अपने दीन की मुआफ़कत करनी चाहिए। हमें नमाज पंजगाना की पाबंदी करनी चाहिए। हमें हर हालत में दीन को थाम के रखना चाहिए, तो तब भी हम सही मायनों में वाक़या करबो बला को मना रहे हैं। आज मुहर्रम और हराम की 9 है और कल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी वाक़या है। ये वाक़यात जब आते हैं तो कोई ना कोई अहद किया करे। हजरत वासिफ अली वासिफ सूफी वासिफा फरमाते हैं मिलाद ये भी है कि तू एक खामी को अपने अंदर से निकाल दे और एक खूबी को अपने अंदर डाल ले, तूने मिलाद बना लिया। इसी तरह आज का दिन याद सैयद शुहदा है। आज अपने वजूद के अंदर से एक खामी को निकाल दे, एक खूबी को डाल ले, तूने आज सैयद शुहदा की याद मना ली। और अगर तू ऐसा ना कर सका, अगर मैं ऐसा ना कर सका, मैंने धोखा किया अपने आप से, मैंने धोखा किया अपने आप से, उनसे तो कोई धोखा नहीं कर सकता। आज अहद करके जाएं जो बेनमाजी हैं कि मरते दम तक 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। आज अहद करके जाएं वो लोग जो कभी कभार झूठ बोलते हैं, या अल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। आज वो लोग अहद करके जाएं जो कशफ टीवी के जरिए देख रहे हैं, जो इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं, वो आज ये अहद कर लें कि आज के बाद अगर ये हम में खामी थी तो इसको निकाल देंगे सैयद शुहदा के सदके, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का हक अदा कर देंगे, तो कोई ना कोई खूबी अपने वजूद के अंदर डालेंगे।
خامی کو نکال دیں گے، خوبی کو ڈال لیں گے تو یہ واقعہ کرب و بلا ہو جائے گا۔ ان کی قربانی تو حق ہے، ان کی قربانی تو کام آ چکی ہے، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، اپنے درس کی طرف چلتے ہیں، قریب ہو جائیں، داتا علی کی باتیں شروع ہونے والی ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو موتی پروئے ہیں نا، موتی، یہ اپنی تسبیحوں میں ڈال کے اپنے گلوں میں ڈال لیں۔ یاد رکھا کریں کہ میرے داتا علی نے یہ فرمایا، میرے داتا علی نے۔ اب میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو حوالہ داتا علی کا دیتا ہوں، عثمان غنی کی بات کرتا ہوں تو داتا علی کا حوالہ، عمر فاروق رضی اللہ بات داتا علی کا حوالہ، مولا علی کی بات حوالہ داتا علی کا، ابھی امام حسین کی بات کیا تو 2 صفوں کا حوالہ دیا۔ ہمارا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا داتا علی ہے، کیونکہ ہم اس چوکھٹ کے منتے ہیں، ہم اس چوکھٹ کے غلام ہیں۔ آپ ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ 65 سالہ عمر میں کبھی آپ کی ایک نماز ضائع نہیں ہوئی، اور ہر حجویری کو پکا نمازی ہونا چاہیے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ کلمے کے بعد سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر حج۔ یہ 5 سیڑھیاں دین کی مکمل کر لیں، اللہ کی معرفت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ ولیوں کے ساتھ تو آپ کی ویسے ہی بڑی عقیدت ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ابی ہاشم۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، ہاشمی سید بھی ہیں۔ رسول پاک سے آپ کا شجرہ نسب کہاں ملتا ہے؟ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ رسول پاک کے گھر کے بیٹے بھی ہیں، مولا علی کے گھر کے بیٹے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بڑے رتبے ہیں آپ کے، بڑے رتبے ہیں آپ کے۔ شجرہ طریقت، جن نسبتوں سے آپ بیعت ہوئے، داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ سے ملتا ہے۔ اس طریقت کے اندر ایسے نام ہیں، دل ہلتا ہے نا، سری سکتی، جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، معروف کرخی، داؤد طائی، حبیب اجمی۔ ان کے توسل سے اگر دعائیں مانگی جائیں تو رب دعائیں رد ہی نہیں کرتا۔ رب نے سکھایا ہے کس طرح مانگو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے مہربانی کی ابراہیم پر، کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وسیلہ ہر جگہ سے نکلتا ہے۔ یہ جو آپ کو منکر کرتے ہیں نا وسیلے کے، آپ وسیلے کے منکر ہو گئے نا تو خدا کی قسم آپ گمراہ ہو گئے۔ وسیلے کے منکر ہوئے تو ماں باپ کے منکر ہو گئے، ماں باپ کے منکر ہوئے تو اولیاء اللہ کے منکر ہو گئے، اولیاء اللہ کے منکر ہوئے تو انبیاء کے منکر ہو گئے۔ جب آپ سب کے منکر ہوئے تو آپ گئے پہ، میں نہیں بالکل لفظ بول سکتا، پھر گئے آپ۔ یہ جڑا ہوا ہے، سارا کچھ جڑا ہوا ہے، یہ جڑا ہی رہے گا تو بچے گا، ورنہ فنا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ یہ خارجیوں کے عقیدے تھے، ہمارے نہیں ہیں مسلمانوں میں۔ جو مسلمانوں میں گھس پڑی ہے، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، مسلم کو تو حکم دیا ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم نے حرم کی پاسبانی کرنی ہے۔ یہ جو لوگ ہمارے اندر بڑے گھسوڑیے ہیں نا، گھسے ہوئے ہیں، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ جو بم چلا رہے ہیں آپ دیکھیں، یہ چیک کیا گیا، ان کی تو سنتیں ہی نہیں ہوئی، وہ تو کوئی کافر ہیں، انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں پر وہ جو بم چلایا تھا، ان کے حلیہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، کیسے ان کے حلیے تھے۔ کیا وہ جو ہماری وہ جماعت کا انہیں حلیہ بنایا ہوا تھا، ہماری وہ جماعت ایسی ہے؟ قطن ایسی نہیں، قطن وہ ہماری جماعت ایسی نہیں ہے۔ یہ گھسبڑیاں ان کو پہچانے۔ کوئی بندہ جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بات کرے تو سمجھ جائیں گے بندہ ہمارا نہیں ہے، یہ بندہ ہمارا نہیں ہے۔ اولیاء انبیاء کی توہین کریں، آپ کے ماں باپ کی توہین کریں، کہیں باپ سے ایسے سینہ اکڑا کے ہاتھ ملا باپ سے، سمجھے وہ بندہ ہمارا نہیں ہے۔ باپ کا ادب ہے۔ میرے بابا جی کہا کرتے تھے 10 مرتبہ تیرا باپ کمرے میں آئے، بیٹے اٹھ جایا کر، اٹھ جایا کر۔ باپ کوئی عام چیز ہے؟ باپ تیرا ولی ہے، اگر تو ولی کا نہیں احترام کرے گا تو تیری اولاد تو آگے زمانہ کیا آنے والا ہے، جوتے مارے گی بھائی، جوتے مارے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو کوئی پیر نہ ملے، کامل شیخ نہ ملے، وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں دے دے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں دے دے گی۔ پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ رب سے ملانا۔ اور چیک کیا کریں، آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اگر وہ آپ کو رب سے نہیں ملا رہے تو اٹھ جائیں، داتا علی کے پاس آ جائیں۔ ان کے رب سے ملانے پر کوئی شک تو نہیں نا؟ شک تو نہیں۔ جو آپ نے تو پیر پکڑا تھا اللہ کی پہچان کے لیے، وہاں اگر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، وہاں کوئی اور معاملات ہو رہے ہیں تو اٹھ جائیں۔ صوفی باصفہ واصف علی واسف رحمۃ اللہ نے فرمایا پیر کی تلاش میں اگر تجھے کوئی غلط شخص ملے تو اس کے بارے میں بد زبانی نہ کری، صبر کر جائیں، تیری نظر ہی غلط تھی، کسی غلط بندے پہ پڑ گئی، تیری نظر کا قصور ہے، پیروں کے خلاف بات نہ کری، چھوڑ وہ پیر تھا ہی نہیں، وہ مستعصور تھا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھیڑیا لکھتے ہیں، اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے پیروں میں۔ پیر وہ ہے جو کسی حالت میں نماز ضائع نہیں ہونے دیتا، پیر وہ ہے جو کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، پیر وہ ہے جو نگاہ نیچے رکھتا ہے، پیر وہ ہے جو تہجد گزار ہے، پیر وہ ہے جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے۔ باقی وہ ہوا میں اڑے جو مرضی کرے، آپ نے اس کو پیر نہیں ماننا۔ ہندو سکھ تمام پھونک مار کے بندہ ٹھیک کر دیتے ہیں، ہم ان کو اپنا پیر مان لیں۔ کوئی دم کر کے ہمیں ٹھیک کر دے تو وہ ہمارا پیر ہے، کوئی نہیں ہمارا پیر۔ ہمارا پیر وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ ایک بندہ کسی اللہ والے کے پاس رہا نا تو ہفتے بعد جانے لگا، اس نے کہا بھائی میری گل تو سن گا، اس نے کہا جی بڑا نام سنا تھا آپ کا، تو ادھر تو بات ہی کوئی نہیں، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا یار ایک بات بتا، تو نے ہفتہ پورا میرے پاس رہا، کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ایک کوئی بال برابر بھی آگے پیچھے ہوا ہو؟ تو کہا نہیں بابا جی یہ تو میں اس کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرمایا پھر اس سے بڑی کوئی بات ہے یار؟ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کو بات سمجھ آ گئی، وہ مرید ہو گیا۔ تو یہی بات ہے ساری، وہ اڑنے والی چیزیں نہ مانگا کریں۔ یہ تو وہ بابا جی نے اڑ نہیں پڑا آگے، وہ رائے راجو جس کا نام بابا جی نے عبداللہ رکھا، وہ جوتے مار مار کے آپ کے جوتے اس کو نیچے لے کے آئے۔ اڑنے سے کوئی ولی ہوتا ہے؟ وہ ولی نہیں تھا، ولی تب بنا جب ولی کی صحبت میں بیٹھا، ولی تب بنا جب اس نے کلمہ پڑھا، ولی تب بنا جب وہ داتا علی کی نسبت میں لگ گیا۔ اڑنے سے ولی نہیں ہوتا۔ اڑا تو رائے راجو بھی تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، رائے راجو اڑا تھا۔ تو پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی پیچھے جو ہے نا وہ جوتے کھڑاویں اڑی اور لے کے آئی نیچے اڑنے سے یا کوئی ایسے عمل سے۔ 110 پہ میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو عرب سے لے کے چلوں گا یہاں تک، بڑا ٹاپ کا درس ہوگا، پوری دنیا کو لے کے آئیے گا۔ آنے والا 97 کے بعد آپ کے والد ماجد حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے۔ محنت مشقت کے بعد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ محنت مشقت کے بعد غزنی کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے اور دوسرے دیگر علوم کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری کے نانا جی دینی اور دنیاوی لحاظ سے امیر ترین آدمی تھے۔ یہ گھر، یہ خاندان روحانیت اور طریقت کے لحاظ سے علم و عمل کا گہوارہ تھا۔ یہ ساری بڑے ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تاجر لوگ اکثر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شیشے کی دکان تھی ارار، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کباڑیے کی دکان تھی۔ یہ دین کی خدمت کرتے تھے فی سبیل اللہ اور اپنی محنت مزدوری کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی باتوں میں بڑا اثر رکھا ہوا تھا۔ تو آپ کی مہربانی ہے، جتنا میں زور لگاتا ہوں تھوڑا تھوڑا مان لیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی برکت دے گا، آپ کو بھی برکت دے گا۔ کوئی ایک نمازی بن جائے، کوئی سچ بولنے کی عادت ڈال لے، کوئی نیکی اپنے اندر ضرور ڈال کے جایا کریں، ہر درس میں کچھ نہ کچھ لے کے جایا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ۔ یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی اور ہٹاتی ہے، بہت سے پردے۔ بڑی تعریفیں اس کی، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اس کی تعریفیں کی۔ یہ کمال کی کتاب ہے، اس کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ پورے جسم کو کان بنا لیں، ہماتن گوش، ہماتن گوش سمجھتے ہیں نا، فارسی ہے، ہماتن گوش ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11واں باب، پیج نمبر 172-173۔ موضوع حضرت فیض اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ موضوع لیا، تابعین میں سے صوفیہ کے پیشوا۔ پہلے صحابہ میں صوفیہ کے پیشوا موضوع چل رہے تھے، اب تابعین میں۔ صحابہ کے بعد سب سے بہترین جماعت کون ہے؟ تابعین، جنہوں نے صحابہ کے بعد کا زمانہ دیکھا اور صحابہ کی صحبت میں رہے، صحابہ کا زمانہ دیکھا اور صحابہ کی
صحبت میں رہے وہ تابعین کہلوائے. تابعین میں سب سے پہلے شخص کا جس کا ذکر کیا شخص کا نام ہے حضرت اویس کرنی. آپ صحابی تو نہیں تھے پر تابعی تھے. تابعی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تابعین میں سے صوفیہ کے پیشوا صحابہ بھی صوفیہ کے پیشوا ہیں. صوفی کون ہے؟ داتا علی حجویری. یا بقیہ جو صوفیہ لوگ ہیں ان کے پیشوا کون ہے؟ صحابہ تابع. یہ صوفیزم کوئی نیا دین نہیں ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں صوفیزم کب ایجاد ہوا؟ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صوفیزم کوئی نیا ایجاد ہے. یہ رسول پاک سب سے پہلے صوفی صحابہ ہیں. صحابہ ہے. اور صوفی کون بناتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صوفی کیسے بنتا ہے؟ تزکیہ نفس سے. آپ تزکیہ نفس کرتے تھے. درس نمبر 50 دیکھیں گے تو ساری ڈیٹیل ہے اس میں. میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127, 28, 29 سے یہ ثابت کیا کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ صوفیہ کے تزکیہ نفس ہوتے ہیں تو یہ صوفی بنتے ہیں, صاحب ہو جاتے ہیں. رسول پاک تزکیہ نفس فرماتے تھے صحابہ کا. سب سے پہلے صوفی صحابہ صوفہ ہیں. سب سے پہلے صوفی نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فیض پایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. سب سے زیادہ فیض پایا. تو یہ آگے تابعین کا ذکر ہے. تابعین میں سب سے بہترین حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک امت کے آفتاب, ملت کی شمع. بہت پیارے لفظ استعمال کر رہے ہیں کن کے لیے؟ حضرت اویس کرنی کے لیے. کون استعمال کر رہے ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. ان میں سے امت کے آفتاب, ملت کی شمع حضرت اویس بن عامر کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اکابر صوفیہ میں سے تھے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی اکابر صوفیہ, بڑے صوفیہ میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا. زمانہ آپ نے پایا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن 2 وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر پائے. ایک وجہ کیا تھی؟ ان کے حال میں غلبہ رہتا تھا. کیا رہتا تھا؟ غلبہ رہتا تھا ان کے حال میں. دوسری وجہ کیا تھی؟ کہ والدہ کی خدمت میں مصروف. ہائے ماں کی قدر پہچان جائیں اس بات سے, ماں کی قدر پہچان جائیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے اپنے حال کے غلبے کی وجہ سے, لیکن غلبے کی وجہ سے, دوسرا اپنی والدہ کے حق کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے. میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھا دوں تو 1 منٹ لگے گا, لیکن ہم نے کہا کہ جب یہ درس شروع کیا تھا کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ نے اس ٹیلے پہ بیٹھ کر ایک ایک لفظ لکھا ہے, ہم ایک ایک لفظ پڑھیں گے. پچھلے بار کتنے مشکل تھے نام ان کے صحابہ صفا کے, لیکن ہم نے 34 صحابہ صفا کے نام پڑھے. اس کا ابھی سوال بھی پوچھا جائے گا کہ کتنے صحابہ صفا کے نام پڑھے. یاد رکھیے گا, دیکھتا ہوں کہ منٹ بعد آپ لوگ بھول جاتے ہیں, میں بھی بھول جاتا ہوں, لیکن یاد رکھا کریں. اپنے حال کے غلبے کی وجہ سے, اور دوسرا اپنے والدہ کی خدمت میں مصروف رہے کہ سرکار کریم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کرن کا رہنے والا ایک شخص اویس ہے جو قیامت کے دن ربی اور مضر قبیلے کی بھیڑوں کی بالوں کی برابر میری امت کے لوگوں کی شفاعت کرے گی. صحابہ سے آپ نے کیا فرمایا کہ میری امت میں ایسا ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے جو قبیلہ ربی اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میرے امت کی افراد کی شفاعت کرے گا. اور اپنا رخ والضحا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ کی طرف پھیر کے سرکار کریم نے فرمایا آپ دونوں اس سے ملو گے, آپ دونوں اس سے ملو گے. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تم اس شخص سے ضرور ملو گے. وہ درمیانے قد اور لمبے بالوں کا آدمی ہوگا, اس کے دائیں پہلو میں ایک درم جتنا سفید داغ ہوگا اور یہی داغ اس کی ہتھیلی پہ بھی ہوگا, لیکن یہ پھل بیری کا داغ نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں باتیں کھولوں نا تو باتیں ختم ہی نہیں ہوں. کیسے پتہ ہے کہ وہ داغ ہیں؟ دیکھا رسول پاک نے بھی نہیں ان کو, تو نہ انہوں نے رسول پاک کو دیکھا. لیکن سب دیکھتے ہیں. جتنا قرآن اترتا تھا مکے میں مدینے میں کیسے پہنچتا تھا اویس کو. یہ سب بڑی راز و نیاز کی باتیں ہیں, یہ کبھی بتائیں گے آپ کو, کھولیں گے. یہ بڑی جب یہ نقطے کھل جائیں تو سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ سیدھا سیدھا چلتے جائیں. وہ نشان دیکھے آپ نے نبی کے
اور لمبے بالوں کا ہوگا، اس کے بائیں پہلو پہ ایک درہم جتنا سفید داغ ہوگا، یہ سفید داغ فلبیری کا نہیں ہوگا، اس طرح کا ایک داغ ہتھیلی پر بھی ہوگا، وہ ربی اور مدر قبیلے کی بھیڑوں کی تعداد کے برابر میری امت کی شفاعت کرے گا۔ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام کہنا اور امت کے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تشریف لائے حج کے لیے، ساتھ علی المرتضیٰ بھی ہیں، ساتھ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ساتھ ان کے علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اہل نجد کھڑے ہو جاؤ۔ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ جب اہل نجد کھڑے ہو گئے تو فرمایا تم میں سے کوئی کرن کا ہے؟ تو وہ کرن کے لوگوں کو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس بھیج دیا، کرن کے لوگوں کو ان کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا ہمارے اندر ایک اویس نامی دیوانہ ہے، اویس نامی دیوانہ موجود ہے، لیکن وہ آبادیوں میں نہیں آتا اور نہ کسی سے بات چیت کرتا ہے، اس کی خوراک بھی وہ ہے اس کی خوراک بھی لوگوں سے مختلف ہے، جنگلوں میں رہتا ہے۔ حال کا غلبہ جو رہتا تھا، ابھی داتا صاحب نے فرمایا نا، حال کے غلبے کی وجہ سے جنگلوں میں رہتے تھے آپ، اسے غم اور خوشی کا احساس نہیں ہے۔ یہ کرن کے لوگ بتا رہے ہیں جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے غم اور خوشی کا احساس نہیں ہوتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں، جب یہ لوگ روتے ہیں تو یہ ہنستا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو یہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو یہ ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی کہ مجھے ان کے پاس لے چلو، تو کرن کے لوگوں نے کہا وہ ہمارے اونٹوں کے پاس ہوگا جنگل میں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ملنے چلے گئے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اویس کرنی کے پاس گئے تو آپ نماز میں مصروف تھے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، دونوں حضرات ان کے پاس بیٹھ کے جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں شیوخ کرام نے ان کو سلام کیا اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں نشان ان کو دکھا دیے۔ یہ نہیں کہا نشان دکھائیں، اللہ اکبر، اور ان کو پتا تو تھا، لکھا داتا صاحب نے، پھر ان کو پتا لگ گیا کہ یہ وہی اویس ہے، یہ وہی اویس ہیں پہچان۔ پھر ان دونوں شیوخ کرام نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دعا کرنے کے لیے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام پہنچایا۔ یہ دونوں حضرات کچھ دیر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے ان سے کہا آپ دونوں کو بہت زحمت دی، وہاں سے چلے، پھر گاؤں اونٹوں کے پاس پہنچے تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا احترام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت زحمت ہوئی، اب آپ تشریف لے جائیے، کیونکہ قیامت قریب ہے، وہاں ایک ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، تو میں قیامت کے لیے کچھ زیادہ راہ تیار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے شیوخ کرام ہیں جن کے پاس وہ ان کے پاس گئے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ ان سے فرما رہے ہیں کہ میں قیامت قریب ہے، اے لوگو فکر کرو، وہ فرما رہے ہیں قیامت قریب ہے اور وہاں پر ایک ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ دیدار کس کا؟ اللہ کا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ میں قیامت کے لیے کچھ زیادہ راہ تیار کر لوں۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کرن کے رہنے والے لوگ واپس گئے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے درمیان بڑی اہمیت حاصل ہو گئی، کیونکہ خلیفہ وقت ان سے خود جو ملنے گئے تھے، اب آپ نے کرن چھوڑ ہی دیا۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وجہ سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جگہ چھوڑ کر کوفے آ گئے، اور ایک مرتبہ حضرت حرم بن حیام، یہ بھی تابعی ہیں، اگلا موضوع ان کا ہے، حرم بن حیام رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد فتنے کے زمانے میں کسی نے دوبارہ ان کو نہیں دیکھا، پھر فتنے کا زمانہ شروع ہوا، جنگ صفین ہوئی، بڑے معاملات ہوئے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشہور روایات کے مطابق انہوں نے جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت نوش کی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عاشا حمیدن و ماتا شہیدن، زندہ رہے تو خوبصورت زندگی پائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے تعریف ہوئی، اور جب وفات پائی تو شہادت
اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلے درس میں ایک قول پیش کریں گے، بڑا خوبصورت قول ہے تنہائی کے بارے میں۔ ہمارے آج کے درس کا حاصل کلام، پہلی بات قیامت کے لیے زاد راہ کا تیار کرنا ہے۔ ہمیں کیا اس سے لینا ہے؟ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں اس پہ سے کچھ لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ حاصل کلام اس کو کہتے ہیں۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو کچھ لے کے اٹھتے ہیں، جو مزہ لے کے اٹھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ تقریر کا مزہ لیا، نعت کا مزہ لیا، اس کو حظ کہتے ہیں۔ حظ لیا، اٹھ کے چلے گئے، وہ کچھ نہیں لے کے گئے، کچھ نہیں لے کے۔ وہی لوگ کچھ لے کے جاتے ہیں جو نعت سے عشق مصطفیٰ لے جاتے ہیں، اور عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ۔ اسی طرح تقریر سے کچھ لے لیا، اتباع لے لی تو سارا کچھ لے لیا۔ حاصل کلام کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی نے عمر بن خطاب اور علی المرتضیٰ سے کیا فرمایا کہ آپ نے اتنی زحمت کی، آپ کا شکریہ، اب آپ تشریف لے جائیے، میں قیامت قریب ہے اور وہاں پر ایک ایسا دیدار نصیب ہونے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور مجھے زاد راہ کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہمیں بھی زاد راہ کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پر اس جگہ کی کرنسی چلتی ہے۔ کیا چلتی ہے؟ سعودیہ جانا ہوتا تو کیا لیں گے؟ ریال لیں گے۔ اگر امریکہ جانا ہوتا تو کیا لیں گے؟ ڈالر لیں گے، یورو لیں۔ جہاں جہاں جائیں گے، اب ہمیں اس زندگی کے بعد کہاں جانا ہے؟ آخرت میں۔ وہاں کون سی کرنسی چلتی ہے؟ نیکیاں چلتی ہیں وہاں پر۔ نیکیاں اکٹھی کر لیں کہ وہاں پر چلیں گی، آپ کے کام آئیں گی۔ نماز کے پابند ہو جائیں، صوم و صلات کے روزے کے پابند ہو جائیں۔ کل کا روزہ ایمانداری کے ساتھ رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات تھا، آپ کے معمولات کو کبھی ترک نہ کریں۔ 4 چیزوں کے معمولات جو میں نے ابھی حدیث پاک دی ہے، حجۃ الوداع کے روزے، ایام یہ یوم عاشورہ کا روزہ اور ایام 20 کے روزے اور فجر کے پہلے کی 2 سنتیں، یہ 4 آپ کے معمولات تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو لیا، تو اس کو پکڑ لیں آپ۔ اور دوسرا حاصل کلام میں کیا؟ ماں، غلبہ حال کی وجہ سے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے سرکار کریم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، کیا انعام ملا آپ اندازہ کر لیں۔ کیا انعام ملا؟ ماں کی خدمت کیا چیز ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ ماں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں۔ آج ہمارے زمانے میں جو ایک برائی عام ہے، میں اس کی آپ کو صحابہ سے مثال دیتا چلوں۔ یاد رکھیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ مغفور ہوتے ہیں۔ اس وقت دین مکمل ہو رہا تھا، صحابہ نے جو معاملہ کیا ہمارے سکھانے کے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کو گناہ گار کہے، وہ دنیا کا بدترین انسان ہے۔ صحابہ گناہ گار نہیں ہو سکتے، وہ معاملہ ہمارے لیے تھا۔ اگر وہ ہمیں نہ سکھاتے، اس عمل سے نہ گزرتے، تو معاملہ کیسے ہم تک پہنچتا؟ ایک صحابی، ایک شخص ہے، ان کی جان نہیں نکل رہی۔ بڑے غور سے یہ واقعہ سنیے گا۔ ہمارے گھروں میں جو ماؤں کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، میں اس سے بڑا دکھی ہوں۔ ماں باپ کی بہت عزت کریں، میں اس بے حرمتی سے بہت دکھی ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی دکھی ہونا چاہیے۔ ان کی جان نہیں نکل رہی۔ سرور کائنات کی بارگاہ میں جب پیغام پہنچا تو سرکار کریم تشریف لے کے آئے، فرمایا ان کی والدہ کو بلائیے۔ جب والدہ کو بلایا، کہا ان کو معاف کر دیجئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم تو نہیں؟ فرمایا حکم نہیں، بس معاف کر دیجیے۔ فرمایا میں اس کو معاف نہیں کروں۔ فرمایا بتائیے یہ کیا کرتا تھا تو اب اتنی سخت ہے اس کے لیے؟ فرمایا جب اس کی بیوی میرے ساتھ لڑتی تھی تو بیوی کو سچا کرتا تھا، مجھ کو جھوٹا کرتا تھا۔ ایسے نہ کیا کریں، ایسے نہ کیا کریں۔ اس سے علیحدگی میں جا کے معافی مانگ لیا کریں کہ میری جنت نہ خراب کر میری بیوی، کل کو تو بھی ماں بنے گی، یہ تیرے بیٹے ہیں، کل کو تو بھی ساس بنے گی۔ کل یاد رکھ، کل تو 1 منٹ میں آ جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کل تو ہوتا ہی نہیں ہے، تبھی تو فٹافٹ آ جاتا ہے۔ تو کل یہ معاملہ کیا ہوگا جب اس طرح کائنات میں سب سے زیادہ مرد پہ ماں کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ ماں کا حق ہے۔ اور عورت پہ کس کا؟ شوہر کا۔ عورت کے لیے کہ تمام میری بیٹیاں پنجاب یونیورسٹی کی جہاں جہاں یہ درس دیکھتی ہیں، یہ یاد رکھیں، عورت کے لیے اس کی والدہ اور اس کی شوہر کی بات برابر آ جائے تو وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، ماں کا نہ دے۔ شوہر اس کے لیے سب سے بڑا۔ عورتوں کے لیے بھی پیکج ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے پیکج نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، اس وقت ماں کا ساتھ نہ دے۔ بے شک ماں جھوٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ شوہر بڑا ہے، بے شک ماں سچی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مرد کے لیے یہاں حکم ہے، بیوی کے اور ماں کے درمیان کوئی بات ہو جائے، ماں کا ساتھ دے، بے شک بیوی
وہاں اس پہ حق بھی کیوں نہ ہو. اب اگر وہ ماں کے ساتھ زیادتی کرے گا چاہے وہ حق پر تھا، اب وہ حق پر نہیں رہے گا. پہلے وہ بے شک حق پہ تھا. اس نے ماں سے یہ کہا ماں کو عقل کریا کر، تو ساڈے پیچھے ہی پہ ہی رہنی ہے. اس طرح کی باتیں اب عام ہونے لگ گئی ہیں. میرے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک بچے نے ماں کو دھکا دیا، 4 ٹانکے لگے سر پہ. لڑ رہی تھی اس کی بیوی کے ساتھ. اس نے کہا ماں تو نے ہمارا سکون ہی برباد کیا. اس طرح کی باتیں نہ کریں، سمجھ جائیں کہ والدین کی کیا عزت ہے. اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اس کی وائف میرے ساتھ لڑتی تھی تو یہ اپنی بیوی کو سچا کیا کرتا تھا، مجھ کو جھوٹا کیا کرتا تھا. میں نے تب بھی عہد کر لیا تھا اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو سرور کائنات نے فرمایا لکڑیاں لے کے آؤ. جب لکڑیاں لانے لگے پوچھا یا رسول اللہ لکڑیاں کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا اس کو جلا دیں گے. فرمایا نہ جلائے نا. تو فرمایا پھر اس کو معاف کر دو. اگر اس کو معاف نہیں کرو گی تو جہنم کی آگ، یہ کبھی ایسی آگ ہے، یہ کبھی اس کی معاملہ نہیں ہوگا، کبھی اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی جب تک ماں نہ معاف کرے. یہ جو جن سے ماں کے متعلق کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر مائیں زندہ ہیں تو جا کے معافی مانگ لیں، نہیں زندہ تو قبر پہ جا کے معافی مانگ لیں کہ ماں وہاں غلطی ہو گئی تھی، یہاں غلطی ہو گئی تھی. ماں بڑی شفیق ہوتی ہے، اللہ پہ ایمان رکھیں، ماں معاف کر ہی دیتی ہے. وہاں پر بھی ماں نے یہی کیا، فوراً معاف کر دیا. فرمایا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، آپ اس کو نہ جلائیے. تو بس اتنا کہنے کی دیر تھی، روح قدس انصری سے پرواز کر دی. بیوی کے لیے سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ شوہر کی. اور شوہر کے لیے سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ ماں کی. حضرت واصف علی واصف صوفی واصف فرماتے ہیں جس کی ماں راضی اس کی آخرت ٹھیک، جس کی بیوی راضی اس کی دنیا ٹھیک. دعا کرو کہ ہمارے دونوں ہی راضی ہو جائیں، ہماری بیویاں بھی راضی ہو جائیں، ہمارے والدین بھی راضی ہو جائیں. اس لیے بڑے طریقے سے اس رشتے کو چلانا ہوتا ہے. کمرے میں جا کے ایکسکیوز کر لیا کریں کہ اللہ والی یہ میری ماں ہے، تیری مہربانی ہے، تجھے لگتا بھی ہے نا یہاں یہ معاملہ ہے تو تو بالکل تابع دار ہو جا. یہ وقت گزر ہی جانا ہے، دیکھ تجھے بھی اللہ نے اولاد دے دی ہے، کل کو تیری بھی بہویں آئیں. یہ پھر چلتا ہی رہتا ہے. اگر آپ کچھ سیکھ لیں گے تو پھر چلتا نہیں رہے گا، پھر رک جائے گا. کسی ایک کو تو روکنا پڑے گا، اور وہ خوش بخو ہے جو یہ روک دے، معاملہ روک دے، تابع ہو جائے بس. اور کہیں پر ساس کا معاملہ ہے، کہیں پر بہو کا معاملہ ہے. میں ساسوں کو اکثر کہتا ہوں بہوؤں کی خدمت کیا کریں، پیمپر انہوں نے آپ کو لگانے ہیں، اللہ نہ کرے. بیٹیاں تو نہیں سنبھالیں گی نا آگے، وہ اپنے گھروں میں گئی ہوئی ہیں. یہ بہو ہی جو آئسی نے آپ کو پیمپر لگانے ہیں، اللہ نہ کرے پیمپر لگے. لیکن جو بہو کو تنگ کرے گی کہ اس کو پیمپر ہی لگیں گے. وہ بیچاری جوان ہے، اس کو اگر نیند زیادہ آتی ہے تو تھوڑا سونے دے اس کو. آپ کا زمانہ اور تھا، اب عورتیں 5 بجے 4 بجے اٹھ جایا کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی، لسیاں بناتی تھی. اب یہ نیا دور ہے، اس کو مثال نہ دیں اس سے. اس کو اپنی بیٹی سمجھ کے کچھ دیر آرام کر لیا کریں، بلکہ اگر خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے. حدیث پاک ہے قوم کا خادم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہے. کیا حدیث پاک ہے؟ قوم کا جو سردار ہے نا وہ قوم کا خادم ہے. اسی لحاظ سے اللہ نے شوہر کو حاکم کہا، اس طرح وہ بھی خادم ہے. ہر حاکم خادم ہے. ساس گھر کی بڑی ہے، حاکم ہے، خدمت کرے. ہر بڑا کیا ہے؟ حاکم. ہر بڑا کیا ہے؟ حاکم. اور ہر بڑے پہ فرض ہے چھوٹے کی خدمت کرنا. اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ. یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے والضحیٰ کے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم پرانے کا صدقہ، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، بالخصوص خصوصاً سیدی
مرشدی داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وجدان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بیویوں کے نیک عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکھ سلامتی فرما۔ یا اللہ جو بچیاں نکاح کے لیے اللہ ان کی نکاح کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ عطا کر۔ یا اللہ ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس بے حیائی کے پرفتن دور میں ہمیں حیا اور تقوی پرہیزگاری عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو حیا تقوی پرہیزگاری عطا فرما۔ اللہ تمام حجویرینز کو حیا تقوی پرہیزگاری عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ یہ بڑی بڑی دور سے میرے کہنے پہ یا اپنے من کی مرضی سے سرکار کے